محمد زبیر کا نام جعلی اطلاعات یعنی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے مقابلے میں حقائق لانے کے حوالے سے مشہور ہے۔ وہ بھارتی فیکٹ چیک ویب سائٹ آلٹ نیوز کے بانی ہیں اور پچھلے 5 برس سے مذہبی جنونیت اور نفرت انگیزی کے خلاف متحرک ہیں۔ Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? نہیں، ایک سیکنڈ، اب آپ سنیں گے، میں بولوں گی۔ Noida channels this, Noida channels that. I want to tell them tonight. باز آئیے اس بھاشا سے۔ بھارت ماتا کی جے بولے، بکواس مت کرو۔ قسم ہپوکریسی آپ کی، پیغانے پر آپ کی پرشنسا کریں تو آپ کو اچھا لگے۔ بھارت کے مین سٹریم میڈیا میں بے بنیاد خبروں، مودی حکومت کی کھلی حمایت اور طوفان بدتمیزی ایک عام سی بات ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اس سے اعتبار اٹھ سا گیا ہے۔ لیکن صحافی محمد زبیر کا شمار وزیر اعظم نریندر مودی کے بڑے ناقدین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے چند ہفتے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نوپور شرما کی طرف سے ایک ٹی وی پروگرام میں پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اجاگر کیا۔ ٹویٹر پر ان کے کوئی 5 لاکھ فالوور ہیں۔ جب بات پھیل گئی تو حکومت پر ملک کے اندر اور باہر سے شدید تنقید ہوئی۔ پاکستان سمیت عرب ممالک نے بھی اس کی پرزور مذمت کی، لیکن حکومت نے بظاہر اپنی اصلاح کرنے کی بجائے الٹا محمد زبیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ حکومت کے حامی انتہا پسند حلقوں نے ان پر مقدمات قائم کرنے اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ محمد زبیر کو اب جس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے وہ ان کی ایک 4 سال پرانی ٹویٹ سے متعلق ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک ہوٹل کا نام بدل کر ہندو دیوتا ہنومان پر رکھنے پر اپنی رائے دی تھی۔ دہلی پولیس کے مطابق ان کی یہ ٹویٹ وائرل ہوئی اور اس سے ہندوؤں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ پیر کے روز محمد زبیر کی گرفتاری پر سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ سرکردہ صحافی رانا ایوب نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم سابقہ دور میں ایمرجنسی کے نفاذ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود بھی ملک میں ہنگامی حالات بنا رکھے ہیں۔ رانا ایوب کے بقول یہ ملک ان صحافیوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو اس کے زوال پر لکھتے ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن کانگریس پارٹی کے رکن ششی تھرور نے کہا کہ محمد زبیر کی گرفتاری سچ پر حملہ ہے۔ ششی تھرور نے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ ناقدین کے بقول بھارت میں حکومت سے سوال کرنا اب گناہ سا بن گیا ہے، اور جو صحافی مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کے خلاف ہیں، مودی حکومت الٹا انہی پر یہ الزامات لگا کر ان کی زبان بندی کر رہی ہے۔ یہ سب ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی جرمنی میں G7 ممالک کے اجلاس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ملک جمہوریت اور انسانی حقوق کی پاسداری چاہتا ہے۔